میرا گھر میری جنت، اور میری جنت میں پھر مرضی بھی تو میری ہی چلنی چاہیے نا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ کہ آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گی ٹھیک ٹھاک ہوں گی، خوش باش ہوں گی اور اپنے ایمان کی اچھی حالت میں ہوں گی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بڑے ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے جا رہی ہوں، اور یہ پرابلم نا ہم میں سے کئی ایک خواتین کو اور کئی ایک مرد حضرات کو بھی ہوتی ہیں۔ اور وہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ بھی ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کا سکون جو ہے نا وہ ہمیشہ قائم و دائم رہے، کیونکہ کئی ایک گھر میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جہاں پہ کہ دولت کی تو بڑی ریل پیل ہے، ہر طرح کی وہاں پہ سہولیات اویلیبل ہیں، لیکن جس چیز کی کمی ہے نا وہ ہے سکون۔ ہم دنیا کے چاہے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں، لیکن ہم میں سے ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ اس کے گھر کا سکون برقرار رہے، رشتوں میں مضبوطی آئے، ذہنی سکون اور تحفظ ملے، اور نیگیٹیوٹی جو ہے نا وہ گھر سے کہیں دور رہے، جتنی بھی منفی توانائیاں ہیں وہ ہم سے دور ہو جائیں۔ تو اس کے لیے آج آپ کو ایک فیصلہ کرنا پڑے گا۔ جی ہاں، گھر کا سکون بحال رکھنے کے لیے اور گھر والوں کی خوشیاں برقرار رکھنے کے لیے آپ کو کچھ ٹف ڈیسیژنز لینے ہوں گے۔ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اپنے گھر بلانا ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان 5 قسم کے لوگوں کے بارے میں جنہیں آپ کو کبھی اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دینا چاہیے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، تاکہ آخری پوائنٹ جو ہے نا وہ ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو کہ ہماری زندگیوں میں سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ تو جی آج سے ہی تہیہ کر لیں اپنے گھر کا سکون، گھر والوں کی سلامتی اور اپنی زندگیوں میں امن بحال رکھنے کے لیے نا آپ کو ان 5 قسم کے لوگوں کو اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دینا چاہیے۔ چاہے وہ آپ کو کہیں کہ بڑی ہی روڈ ہے، بڑی ہی بدتمیز ہے، اس کو بولنے کی تمیز نہیں ہے، اس کو لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں آتا، ملنا جلنا نہیں آتا، لیکن یہ ٹف الفاظ آپ کو اپنے گھر کی سلامتی اور اپنے گھر کا سکون بحال رکھنے کے لیے نا سننے ہوں گے۔ تو سب سے پہلی قسم کے لوگ جن کو کہ آپ کو اپنے گھر سے دور رکھنا ہے نا وہ ہیں حد سے زیادہ تجسس رکھنے والے لوگ۔ آپ لوگ میری اس بات سے ایگری کریں گی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ ہمارے گھر میں آتے ہیں ہر چیز کو کھنگالنا شروع کر دیتے ہیں، کیا الماریاں، کیا کچن کے کیبن، گھر کے دراز، یہاں تک کہ ہماری ذاتی چیزیں بھی، جیسے کہ میک اپ کا سامان ہو گیا، ہمارے کپڑے ہو گئے، ہمارے جوتے ہو گئے، ہمارے ڈاکومنٹس ہو گئے، ان تک کو نہیں چھوڑیں گے۔ ایسے لوگ نہ صرف آپ کی پرائیویسی ختم کرتے ہیں بلکہ بعد میں دوسروں کو آپ کے بارے میں باتیں لگا لگا کے بتاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو نا جو کہ ہر وقت آپ کی ٹو میں رہتے ہیں، آپ کی چیزوں کو جج کرتے ہیں، ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اور پھر صرف جاننا ہی نہیں بلکہ آگے دوسروں کو بتانے کی بھی عادت ان کی ہوتی ہے نا، تو ایسے لوگوں کو اپنے گھر میں کم سے کم داخل ہونے دیں، بلکہ ان کے داخلے پہ پابندی لگا دیں۔ پھر جی دوسرے نمبر پہ آتے ہیں منفی سوچ رکھنے والے لوگ، نیگیٹیوٹی پھیلانے والے لوگ، اور یہ لوگ ہر چیز میں نا برائیاں نکالتے ہیں، کیڑے ڈالتے ہیں آپ کے گھر میں، آپ کی چیزوں میں، حتیٰ کہ آپ کی زندگی میں، آپ کے بچوں میں، ہر چیز میں نا ان کو نیگیٹیوٹی فائنڈ کرنی ہوتی ہے۔ یہ بڑے ہی ٹاکسک قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی موجودگی گھر کے ماحول کو نہ صرف خراب کر دیتی ہے بلکہ ہمارا ذہنی سکون بھی چھین لیتی ہے۔ ایسے لوگوں کو ہر چیز میں نا سوائے برائیاں نکالنے کے اور ہر چیز میں ایک نیگیٹو پوائنٹ ڈھونڈنے کے علاوہ نا اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ ہمیشہ یہ لوگ حوصلہ شکنی کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ہماری اولاد کے معاملے میں ہمارے بچوں کو آ کے ڈی گریڈ کرتے ہیں، ان کو یہی کہتے ہیں کہ تمہیں فلاں کام نہیں آتا، تمہاری ماں نے تمہیں یہ نہیں سکھایا، اور تمہاری ماں کسی بھی چیز کے قابل نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو نا آپ نے اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دینا، کیونکہ ایسے لوگ آپ کو تو جو نقصان پہنچاتے ہیں وہ تو پہنچاتے ہی ہیں، لیکن آپ کی اولاد کے ذہن میں نا آپ کے لیے ایک بڑا ہی نیگیٹو امپیکٹ کریٹ کر دیتے ہیں، اور بچے نہ چاہتے ہوئے بھی نا یہ بات سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا واقعی میں ہمارے پیرنٹس یعنی کہ ماں اور باپ ان میں اتنی ایبیلٹی نہیں ہے، وہ کسی بھی کام کو کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا یہ مختلف قسم کے رشتوں کی کیٹیگریز میں ہوتے ہیں۔ اب آپ کو خود فائنڈ کرنا ہے کہ آپ کا کون سا رشتہ اتنی نیگیٹیوٹی آپ کے زندگی میں کریٹ کر رہا ہے، تو اس رشتے کو چھوڑ دیں اور اپنا ذہنی سکون بھی برقرار رکھیں، اور اپنے گھر کا ماحول جو ہے نا اس کو بھی پرسکون رکھیں۔
پھر جی نمبر 3 پہ آتے ہیں حسد کرنے والے لوگ۔ وہ لوگ جو کہ آپ کی خوشیوں سے، آپ کی زندگی میں موجود آسائشوں سے جیلس ہوتے ہیں نا، اس طرح کے لوگوں سے جتنا ممکن ہو سکے نا بچ کر رہیں۔ یہ لوگ آپ کی خوشیوں سے نہ صرف جلتے ہیں بلکہ دل ہی دل میں آپ کے لیے برا بھی سوچ رہے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے دل کی خوشی سے ان کو اپنی چیزیں دکھاتی ہیں اور دکھا رہی ہوتی ہیں کہ بھی ہم نے فلاں کپڑا لے لیا، ہم نے فلاں جوتا لے لیا، فلاں موبائل فون آ گیا، یا میرے شوہر نے مجھے اتنے پیسے دے دیے، یا میرے شوہر نے میری سالگرہ پہ مجھے یہ تحفہ دے دیا، یا بچوں کے لیے ہم نے یہ فلاں چیز خرید لی، ہم نے گھر کے لیے گاڑی لے لی۔ اب یہ چیزیں آپ تو اپنے دل کی خوشی جو ہے نا اس سے دکھا رہی ہوتی ہیں اور اپنی خوشیوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ جو حاسدی لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اندر ہی اندر جل رہے ہوتے ہیں، کڑ رہے ہوتے ہیں، اور یہ حسد اور نظر بد جو ہے نا، یہ آپ کی خوشیوں کو کھا جاتی ہے۔ ایسے لوگ آپ کی کامیابی دیکھ کر خوش کبھی نہیں ہوتے ہیں، بلکہ الٹا آپ کو نقصان پہنچانے کی نہ ہمیشہ اندر ہی اندر سے کوشش کرتے ہیں۔ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ جو چیزیں ان کو مل گئی ہیں نا، یہ جو سہولتیں یا نعمتیں یا ان کی زندگی میں جو آسانیاں آ گئی ہیں، اللہ کر کے ان کی زندگی سے یہ وہ نکل جائیں۔ تو ایسے لوگوں سے نہ ممکنہ حد تک بچ کر رہیں۔ پھر جی نمبر 4 پر آتے ہیں حد سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے لوگ۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف آپ سے فائدہ ہی حاصل کرنے کے لیے آپ سے ملتے ہیں۔ ان کی زندگیوں میں اور کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا۔ یہ انہی لوگوں سے اپنے مراسم بڑھاتے ہیں جو کہ ان کے لیے کسی کام آ سکیں، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فائدہ کس کیٹیگری کا وہ آپ سے لیتے ہیں۔ یہ لوگ آپ کے گھر کو ایک ہوٹل سمجھ لیں گے، کھانا، سہولتیں، سب کچھ یہ آپ سے لیں گے، لیکن بدلے میں کبھی کچھ نہیں دیں گے۔ ایسے لوگوں سے فاصلہ رکھنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کی نا ایک پہچان یہ بھی ہوتی ہے کہ جب تک ان کو اپنا کام ہوتا ہے، ان کا مطلب وہ بینیفٹ پورا نہیں ہو جاتا یا ان کا وہ مقصد حاصل نہیں نہ ہو جاتا، آپ کے ساتھ بڑے ہی میٹھے لہجے میں بات کریں گے، چاہے آپ ان کو کڑوی کسیلی باتیں کیوں نہ سنا دیں، آپ ان کو دھکے دے کر گھر سے نکالنے کی کوشش کیوں نہ کر دیں، نہیں جائیں گے، آپ کا سرہانہ پکڑ کے بیٹھے رہیں گے۔ اور جیسے ہی ان کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا، ان کا وہ فائدہ نکل جائے گا یا ان کو وہ چیز حاصل ہو جائے گی جو کہ یہ آپ سے فائدہ لینا چاہ رہے تھے نا، تو اسی وقت یہ آپ کے اندر ایسے ایسے کیڑے نکالیں گے، وہ برائیاں ڈالیں گے اور آپ کو ایسی ایسی باتیں سنائیں گے نا کہ جیسے آپ کا اس دنیا میں ہونے کا کوئی مقصد ہے ہی نہیں۔ تو ایسے لوگوں کو نا آپ نے اپنے گھر سے ممکنہ حد تک دور رکھنا ہے۔ کوشش یہی کریں کہ ایسے لوگوں کو نہ تو اپنے کسی فنکشن میں بلائیں، نہ ان کو مطلب آپ اپنی زندگیوں میں شامل ہونے دیں۔ اب آپ یہ کہیں گی کہ نیکی کرنا تو اچھی بات ہے، دوسرے کے کام آنا بھی اچھی بات ہے، یہ میں آپ کو کیسی مطلب ایک ایڈوائس دے رہی ہوں کہ اس طرح کے لوگوں کو آپ نے فائدہ نہیں پہنچانا، کسی کے کام نہیں آنا۔ یہ بات آپ لوگ یاد رکھیں کہ انسان ہمیشہ نیکی وہ کرے جو کہ اس کے گلے نہ پڑے، کیونکہ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہ ہمارے گلے پڑ جاتی ہیں۔ آئندہ آنے والے ولاگز میں نا میں 2-4 ایسے واقعات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس میں کہ لوگوں نے نا اپنی طرف سے اچھائیاں کرنے کی کوشش کی، اپنی طرف سے دوسروں کا بھلا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہی اچھائی، وہی بھلائی ان کے گلے کا کانٹا بن گئی۔ اور سب سے آخر ایسے کون سے لوگ ہیں جن کو آپ نے بالکل اوائڈ کرنا ہے، جن کے بارے میں نے یہ کہا تھا کہ میں آخر میں جا کے آپ کو بتاؤں گی کہ 5ویں نمبر کے لوگ جن کو کہ آپ نے بالکل طور پہ اوائڈ کرنا ہے نا، وہ کون سے ہیں۔ یہ سب سے اہم قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور یہ ہوتے ہیں جی بے ادب اور بدتمیز لوگ، منہ پھٹ لوگ جن کو کہا جاتا ہے، جنہیں کہ بولنے کی تمیز نہیں ہوتی، جنہیں کہ بڑے چھوٹے کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا، جو آپ کے گھر آ کر نہ آپ کی عزت کرتے ہیں اور نہ آپ کے اصولوں کا کوئی خیال رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو گھر میں بلانا دراصل اپنے سکون کو دعوت دینا ہے کہ وہ آپ سے دور چلا جائے، ہمیں سکون راس نہیں آ رہا، تو اس لیے اس طرح کے بدتمیز، بے ادب اور منہ پھٹ لوگ، وہ لوگ، یہ اس طرح کے لوگ نا یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بڑے ہی اسٹریٹ فارورڈ ہیں اور ہمارے اندر منافقت نہیں ہے، لیکن دراصل ہوتا کیا ہے کہ ان کے اندر تمیز نہیں ہوتی، ان کو کسی نے یہ سکھایا ہی نہیں ہوتا کہ سامنے والے کی عزت کس طرح سے کرنی ہے۔ بڑے ہی بدتمیز قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو منہ میں آیا وہی اگلے کے سامنے اگل دیا، اور اس چیز کا خیال بھی نہیں رکھنا کہ ہمارے یہ الفاظ اگلے کے دل پہ جا کے کس طرح سے تیر برسا رہے ہوں گے۔ تو ایسے لوگوں کو نا اپنی زندگیوں سے دور رکھیں۔ آپ لوگ یقینی طور پہ نا میری ان باتوں سے ایگری کریں گی کہ ہاں یہ واقعی 5 قسم کے لوگ جو ہے نا، اگر یہ ہمارے گھروں میں آتے ہیں تو ہمارے گھر کے سکون کو کھا جاتے ہیں۔
یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارا گھر جو ہے نا وہ ہماری پناہ گاہ ہے، ہمارے سکون کی جگہ ہے، اسے ہمیں محفوظ رکھنا ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ اور اگر ہم اس طرح کے لوگوں کو اپنی زندگیوں میں داخل ہونے دیں گے، وہ ہماری زندگیوں میں آ کے دخل اندازی کریں گے، اپنی زبان درازی کریں گے یا ہمارے معاملات میں انٹرفیئر کریں گے، ہماری پرائیویسی کو ڈسٹرب کریں گے، ہم آ کے ہماری زندگیوں کو ڈسٹرب کریں گے، ہمارے بچوں کو ہمارے ہی سامنے لا کے کھڑا کر دیں گے نا، تو وہ لمحہ دور نہیں ہے جبکہ آپ کے گھر کا سکون بڑی ہی آسانی کے ساتھ گھر سے باہر چلا جائے گا۔ ایک ایک کر کے آپ کے رشتوں میں بھی کمی آنا شروع ہو جائے گی، آپ کے رشتوں میں مضبوطی بھی نہیں رہے گی، گھر میں لڑائیاں جنم لیں گی، اور اس بے سکونی کی وجہ سے نیگیٹیوٹی آپ کے چاروں طرف پھیلنا شروع ہو جائے گی۔ تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے گھر کا سکون برقرار رہے، آپ کا گھر آپ کی جنت اور آپ ہی کی جنت میں آپ کی مرضی چلے نا، تو اس طرح کے لوگوں کو اوائڈ کرنا ہوگا، روڈ ہونا پڑے گا، اور یہ باتیں ان کی سننی ہوں گی کہ بڑی ہی بدتمیز ہے، یا مطلب اس کو ملنے جلنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ اپنے مفادات کی خاطر نہ انسان کو کہیں نہ کہیں گھنا میسنا بننا ہی پڑتا ہے، تبھی زندگی کا آرام اور سکون برقرار رہتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لازمی طور پہ لائک اور شیئر کر دیجئے گا ان لوگوں کے ساتھ جو کہ وہ بہنیں جو کہ پریشانیوں کا شکار ہیں، ان کے گھروں میں نیگیٹیوٹی ہے یا ان کے گھروں میں سکون نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے میری اس ویڈیو کے ذریعے ان کی کچھ مدد ہو جائے یا ان کی زندگی کی کچھ پرابلمز جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہو جائیں۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ انٹل دین، اللہ حافظ۔